سامعین محترم، قابل قدر بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج 14 اگست یوم آزادی پاکستان ہے، اور 14 اگست کا دن ہر سال مجھے اور آپ کو ایک قربانی یاد دلاتا ہے، جو قربانی میرے اور آپ کے آباء و اجداد نے ہزاروں جانیں قربان کر کے اپنا مال، اپنی دولت، اپنی پرسنالٹیاں، اپنے عہدے سب کچھ قربان کر کے میرے اور آپ کے لیے اسلام کی خاطر جو ایک ملک حاصل کیا تھا، اس ملک کی آزادی کا نام آج 14 اگست ہیں۔ آج سے ٹھیک 74 سال پہلے 1947 14 اگست جمعرات کا دن اور رات کے وقت جب یہ اعلان ہوا تھا، ذرا اس وقت کو اور اس منظر کو میں اور آپ نے ذہن میں لے کر آئے۔ ہمارے بڑوں کے دلوں میں وہ خوشی کی کون سی لہر تھی جو اٹھ پڑی تھی۔ ایک اللہ والے بزرگ فرما رہے تھے، بہت پرانے، فوت ہو چکے ہیں، کہ ہم رات کا وقت تھا اور تراویح پڑھ رہے تھے، اور تراویح پڑھنے کے بعد قرآن مجید ختم ہوا، 27 کی رات تھی، اور اس کے بعد جب گھر گئے اور گھر جا کے ریڈیو آن کیا، اس وقت جس علاقوں میں مسلمان رہتے تھے وہاں پر بجلی کا صحیح طریقے سے نظام بھی نہیں تھا، تو ریڈیو آن کیا تو اس وقت اعلان ہو رہا تھا اہل اسلام کے لیے الگ ملک کی تشکیل کر دی گئی ہے۔ تو اس وقت جو خوشی کیا اور آزادی کی لہر ان کے دلوں میں اٹھی ہوئے گی، اس کا عالم ہی کیا ہوگا۔ اس وقت کس عالم کے اندر وہ اپنا مال، اپنا گھر، اپنی جائیداد، اپنی زمینیں سب کچھ چھوڑ کے سب اس خطے کی طرف منتقل ہو رہے تھے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فیصلہ تھا۔ اور کائنات کے اندر جتنے بھی ممالک بنے ہیں، جتنی بھی ریاستیں قائم ہوئی ہیں، صرف 2 ریاستیں تاریخ اسلام میں، تاریخ کائنات میں ایسی ہیں جن کا قیام نظریاتی بنیاد پر ہے، نظریاتی بنیاد پر ہے۔ نظریہ اسلام کے اوپر جو قائم پذیر ہوئی ہے ان میں سے ایک مدینہ منورہ ہے، جو نظریہ اسلام کے اوپر قائم ہوئی ہے، اور دوسری ریاست پاکستان ہے، یہ بھی نظریاتی بنیاد پر قائم ہوئی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہمارا ملک پاکستان حاصل کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ سڑکیں خراب ہیں، گٹر خراب ہے، بجلی کا نظام درست نہیں ہے، گیس کا نظام درست نہیں ہے، فلاں کام نہیں ہے، فلاں کام نہیں ہے۔ جیسے ہم سے اچھے تو ہندوستان کے اندر لوگ رہتے ہیں، ہم سے اچھے تو لوگ برطانیہ کے اندر لوگ رہتے ہیں، امریکہ میں لوگ رہتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، مجھے اور آپ کو بڑے ٹھنڈے دل کے ساتھ یہ سوچنا چاہیے، ہم نے یہ ملک اچھی سڑکوں کے لیے حاصل نہیں کیا تھا، اچھے پلازوں کے لیے حاصل نہیں کیا تھا، اچھے نظامات کے لیے حاصل، ہم نے یہ ملک اسلام کے لیے حاصل کیا تھا۔ ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے اللہ کے دین کے لیے اور اسلام کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں، اور یہ ملک صرف اور صرف نظریاتی بنیاد پر بنا ہے۔ اور یہ نظریاتی بنیاد اور نظریہ سب سے پہلے علماء حق، علماء اسلام نے، اہل اسلام مسلمانوں کے دلوں میں یہ جذبہ ڈالا کہ ہم ایک قوم ہے، اسلام کے ماننے والے ہیں، ہمارا نظریہ یہود و ہنود سے الگ ہے، ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ہماری عبادات الگ ہے، ہمارے رسم و رواج الگ ہے۔ 100-150 سال سے ہم جو ان کے اندر رہ رہے ہیں ہندوؤں کے اندر، تو بہت سی ہندوؤں والی گندی خصلتیں ہماری آل اولاد میں، ہماری نئی نسل کے اندر پیوست ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہم الگ ہونا چاہتے ہیں اسلام کے نام کے اوپر، تو نظریہ قائم کیا گیا۔ آپ نے اکثر پڑھا ہوگا کتابوں کے اندر کہ پاکستان کی بنیاد 2 قومی نظریے کے اوپر ہے۔ یہ 2 قومی نظریہ کیا ہے؟ 2 قومی نظریہ عقیدے کو کہتے ہیں، نظریہ اسلام کے اوپر یہ بنا ہے۔ 2 قومیں آباد تھے برِ صغیر کے اندر، ایک ہندو تھے اور ایک مسلمان تھے، تو 2 قومی نظریہ کی بنیاد پر بنا ہے، نظریہ اسلام کی بنیاد پہ بنا ہے، کسی اور بنیاد پہ نہیں بنا۔ اور یہ اسی طرح کوئی ملک دنیا کا دیکھ لیجئے، کوئی اس نظریے کی بنیاد پر نہیں بنا جتنا ہمارا ملک نظریے کی بنیاد پر بنا ہے۔ اور یہ نظریہ سب سے پہلے لوگوں کے اذہان و قلوب میں پیوست کرنے والے علماء حق تھے، علماء اسلام تھے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 1703 کے اندر پیدا ہوئے، اور 1724 کے اندر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، اور 1732 کے اندر سب سے پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فتویٰ دیا تھا زبانی کہ مسلمان اور ہندو دونوں کو الگ الگ ہو جانا چاہیے، یہاں پر اسلام کی ایک ریاست قائم ہونی چاہیے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسا مجدد انسان اتنی بڑی بات
وہاں پر رہتے ہوئے اس لیے کر گیا کہ ان کے علم اور ان کے نظریات کے بنیاد پر وہ ساری کی ساری پیشن گوئیاں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی اہل حق کی، وہ ساری کی ساری اس طرف آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے خراسان کا لفظ استعمال فرمایا، ہند کا لفظ استعمال فرمایا، سندھ کا لفظ استعمال فرمایا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں میرے اور آپ کے ملک کے اوپر صادق آتی ہے۔ سندھ ہمارے ملک کا حصہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہند کا لفظ استعمال فرمایا اس وقت ہند پاکستان اور ہندوستان دونوں پر مبنی تھا، تو گویا کہ ہند کے اندر میرا اور آپ کا ملک بھی شامل ہے۔ یوں ہی تو نہیں کہتے اقبال نے کہ میرے حرم کو آئی جہاں سے ٹھنڈی ہوا، میرا وطن وہی تو ہے، میرا وطن وہی تو ہے۔ یہ علامہ اقبال نے کیوں کہا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ پڑھ کے کہا تھا، حضور نے فرمایا تھا کہ مجھے ہند کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہے، کہ وہاں سے اسلام کی مشقیں اٹھے گی، اسلام کے افق بلند ہوگے، اسلامی نظریات بلند ہوگے، اور آج پوری دنیا کے اندر پاکستان اسلام کے نام پر ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے، چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اللہ ان کی زندگی میں اور برکت عطا فرمائے، فرماتے میں نے 200 سے زائد ممالک کے اندر دورے کیے، میں نے مجھے ایسا ملک کوئی نظر نہ آیا جیسا اسلام، جیسا پاکستان ہے۔ پاکستان اسلامی نظریات کے اوپر بنا ہوا ہے، اور کسی ملک کے اوپر فرمایا کہ اسلامی ملک تو ہے لیکن اسلامی نظام نہیں ہے، اس کا فائدہ کیا؟ تو مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں اس کا فائدہ ہے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے نظریے کے اندر اور اہل پاکستان کی بنیاد میں سب سے پہلی بات یہ لکھی ہوئی ہے کہ کوئی بھی قانون قرآن و سنت اور اسلام کے خلاف نہیں ہوگا۔ سب سے پہلا جملہ ہمارے آئین کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا تھا کہ کوئی بھی ہمارا اصول، کوئی بھی ہمارا جو ہے نظام اسلام کے خلاف نہیں ہوگا۔ اور اسی وجہ سے اگر کوئی اب وزیر اعظم یا صدر بنے اور وہ اسلامی نظام کے اوپر فیصلہ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ بہت سے فیصلے کیے، ضیاء الحق نے نہیں کیے، نماز کے بارے میں، فلاں کے بارے میں بہت سے لوگ ہیں ایسے فیصلے کیے۔ اگر کوئی کام کروانا چاہے تو اسلامی نظریہ، اسلامی نظام قائم ہو سکتا ہے، اور بہت سے نظام پہ ہوتا ہے۔ اور مفتی محمد تقی صاحب فرماتے ہیں میں چیف جسٹس کے عہدے پہ رہا میں 10 سال سے زائد، تو ہم نے 200 کے قریب ایسے فیصلے، ایسے آئین ہم نے تبدیل کروائے جو قرآن و سنت کے خلاف تھے، جو قرآن و سنت کے خلاف تھے، ہم نے تبدیل کروایا ہم نے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور نظریے کی بنیاد پہ، اور وہ نظریہ جو 1732 کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا، پھر اسی نظریے کو آگے بڑھاتے ہوئے 1752 کے اندر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فتویٰ، جو مسئلہ خانقاہ کے اندر بیٹھ کے دیا تھا، وہ چوک و چراہوں میں بتا دیا، لوگوں کو بتا دیا کہ ہم 2 قومیں ہیں، 2 قومی نظریے کی بنیاد وہاں سے پڑی ہے۔ آج تو لوگ ان کا نام نہیں، بھول گئے، نام تک نہیں لیتے ان بزرگوں کا جنہوں نے پاکستان بننے سے 200 سال پہلے سے محنت شروع کی ہے۔ پاکستان 1947 سے بنا، 1847 کی بات نہیں ہے، 1747 جو سی ہے، اس وقت جو سے 1732 کے اندر اور 1752 کے اندر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فتوے دے رہے ہیں، اور ان کے فتوے کی بنیاد پر جو شخص میدان میں آیا وہ سلطان ٹیپو سلطان تھا۔ وہ ٹیپو سلطان تھا جو 1792 کے اندر وہاں پر شہید ہو گیا اپنوں کی مخالفت کی وجہ سے۔ جس طرح ٹیپو سلطان آگے بڑھتا آ رہا تھا تو اس وقت نہ کوئی یہود رہتا، نہ کوئی ہنود رہتا، اسلام بڑھ جاتا۔ وہ تو اپنوں نے، بڑے بڑے جو ٹاؤٹ تھے انگریز کے، انہوں نے مخالفت کر دی۔ تو ٹیپو سلطان کی آج میرے اور آپ کے ذہن میں جب نام آتا ہے تو ایک شکل آ جاتی ہے جو ہم نے 5ویں کی کلاس کی کتاب کے اوپر پڑھی تھی، جو ہم نے اپنے مطالعہ پاکستان کی 8ویں کلاس کے اندر کتاب کے اوپر تصویر دیکھی ہے۔ خدا کی قسم اٹھا کے یہ بات کہی جا سکتی ہے یہ ٹیپو سلطان کی شکل نہیں ہے۔ ٹیپو سلطان اتنا بڑا انسان تھا، اس کی پوری داڑھی تھی، سینہ بھر کے داڑھی تھی اس کی، تہجد گزار انسان تھا، وہ مجاہد اسلام تھا، مجاہد تھا، وہ کوئی عام انسان نہیں تھا، کوئی عام انسان نہیں تھا۔ پھر 1792 کے اندر ٹیپو سلطان شہید ہوا، اور اس کے بعد پھر یہ نظریہ بند نہیں ہوا، پھر یہ نظریہ آگے سے آگے بڑھتا چلا گیا، اور علماء حق، علماء اسلام نے آگے بڑھ کر اس کی جو سی باغ دوڑ سنبھالی، اور 18ویں صدی کے اندر جو سے ہے سید احمد شہید رحمہ اللہ تعالیٰ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ یہ چلے ہیں۔ اور آج ہی بالا کوٹ میں دیکھ لیجیے کہ درمیان میں دریا بہ رہا ہے، ایک طرف شاہ اسماعیل شہید کا سر دفن ہے اور دوسری طرف ان کا دھڑ دفن ہے، دوسری طرف دھڑ دفن ہے، ایک طرف سر دفن ہے۔ یہ اسلام کے اوپر قربانیاں دیتے ہوئے، اور جب وہاں سے چلے ہندوستان سے اور یہاں تک پہنچے،
کہاں تک پہنچے؟ بالا کوٹ تک۔ وہ اسلام کے نام پہ قربانی دے رہے تھے، اور جس وقت انہوں نے دیکھا کہ اب معاملہ ہلکا ہاتھ سے جانے لگا ہے اور عیسائی اور جو سے انگریز پوری طرح سے ہمارے اوپر مسلط ہو رہا ہے، ہماری تہذیب، تمدن و ثقافت کو خراب کر رہا ہے، تو اس وقت علماء فرنگی محل، علماء دیوبند، علماء نانوتا، سارے علماء جو سے علماء دہلی سب اکٹھے ہوئے، اور اکٹھے ہو کے انہوں نے جنگ کا اعلان کیا، جس سے 1857 کی جنگی آزادی کہتے ہیں۔ 1857 کی جنگی آزادی کہتے ہیں۔ اس میں سب مسلمان اہل اسلام اکٹھے ہو گئے، علماء باہر آ گئے خانقاہوں سے، مفتی باہر آ گئے، انہوں نے کہا ہم ان کے خلاف لڑ کے رہے گے، ہم جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ اور دلی سے لے کے خیبر تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس درخت کے اوپر پٹری کے ساتھ ساتھ علماء حق کی گردن نہ لٹکائی ہو، گردن نہ لٹکائی ہو، ہر درخت کے اوپر ایک ایک گردن لٹکائی گئی۔ یار ان کا اسلام کے اندر پاکستان میں کوئی حصہ نہیں ہے، جنہوں نے دو قومی نظریے کے اوپر اتنی جانیں قربان کر دی۔ آج 2 یا 3 لوگوں کے نام لیتے انہوں نے پاکستان بنا دیا، ان کی محنتیں، ان کی گردنیں انہوں نے کٹوا دی انہوں نے۔ بادشاہی مسجد آج میں اور آپ دیکھنے جاتے ہیں، وہ یہی مسجد تھی اور یہی گیٹ تھا، اور 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ایک دن کے اندر 100 علماء کرام کو یہاں پر پھانسی دی جاتی تھی۔ انگریز روزانہ 100 علماء کرام کو پھانسی دیتا تھا، کس بنیاد کے اوپر دیتا تھا؟ کہ وہ دو قومی نظریے کی بات کرتے ہیں، اس قوم کا نظریہ اور ہے، ہمارا نظریہ اور ہے، ہم اسلام والے ہیں، الگ ملک چاہتے ہیں، الگ ملک کی تشکیل چاہتے ہیں۔ تو یہ بات تھی، اور اسی وجہ سے مسٹر ٹامسن کہتا ہے جس وقت کھلبلی مچی اور علماء کو اور مسلمانوں کو بے دردی کے ساتھ 57 کی آزادی کے بعد شہید کیا جا رہا تھا، مسٹر ٹامسن انگریز مورخ ہے، انگریز مورخ، انگلش میں اس نے ہسٹری لکھی ہے، اس نے ہندوستان کی۔ انگریز مورخ کہتا ہے میں اپنے خیمے کے اندر تھا، مجھے جلنے کی بو آئی، مجھے جلنے، میں دائیں بائیں دیکھا کوئی چیز نظر نہ آئی، دور دیکھا کہ ہمارے انگریزوں نے کچھ مسلمان علماء پکڑے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس جب میں گیا تو دیکھتا کیا ہوں کہ ایک گڑھا کھودا ہوا ہے، اور اس بڑے سارے گڑھے کے اندر آگ جلائی ہوئی ہے، آگ، اور ایک عالم کو لایا جاتا ہے، اور وائسرے برطانیہ اور وہاں پر جو ان کے ٹاؤٹ بڑے موجود تھے افسر، وہ کہتے کہ تم بتاؤ، ہم انگریز کے خلاف جہاد کا اعلان نہیں کرتے، ہم دو قومی نظریے کی بات نہیں کرتے، تم ایک بات یہ کہہ دو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ کوئی عالم بھی ایسا نہیں تھا جو اپنے نظریے سے پیچھے ہٹ جاتا، کپڑے اتار کے اس کو آگ کے اندر پھینک دیتے، آگ سے جل جاتا، اس کی بو سارے فضا میں پھیل جاتی، پھر دوسرے عالم کو لایا جاتا، کہتے میرے سامنے 40 علماء کرام کو اس آگ کے اندر جلا دیا گیا۔ وہ اسلام سے نہیں ہٹے، دو قومی نظریے سے نہیں ہٹے۔ آج ان لوگوں کا کوئی آزادی کے اندر کردار نہیں ہے، ان کا کوئی تشخص نہیں ہے، ان کو کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے۔ تو میرے محترم یہ چیزیں آئی ہیں۔ مسٹر ٹامسن کہتے ہیں ایک دفعہ کا وقت ہے، صبح سویرے کا وقت تھا، میں نے دیکھا کہ ہمارا ایک افسر جو سے انگریز افسر جو سے ہے کرنل، اپنی بیوی کے ساتھ بغل گیر ہو کے وہاں پہ ٹہل رہا ہے، اور ٹہلتے ٹہلتے وہ آگے گیا، دیکھا کہ ایک سفید ریش بزرگ جو شیخ الحدیث کسی مدرسے کا لگتا تھا، اس کو پکڑ کے لایا گیا، اور جو سے توپ جو سی ہوتی ہے ٹینک، اس کے منہ کے ساتھ اس کو پکڑ کے باندھ دیا گیا، رسیوں کے ساتھ، رسیوں کے ساتھ باندھ دیا گیا، اور وہ انگریز کرنل جو سے ہے وہ ٹہلتا ہوا آیا، مسٹر ٹامسن کہتا ہے، اور وہ ٹینک کے اوپر بیٹھ گیا، اس نے بٹن دبایا جیسے اس نے، تو ویسے ایک گولا نکلا، اور جو شیخ الحدیث تھا، ایک بزرگ انسان تھا، اس کی جسم کے ٹکڑے فضائے آسمانی میں بکھر گئے۔ یہ کون سی قربانیاں ہیں؟ یہ قربانیاں اہل حق علماء حق کی ہے، علماء اسلام کی ہے، جنہوں نے اس حد تک قربانیاں دی انہوں نے، اور پھر انہی قربانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ علماء حق کے نزدیک ساری وہ چیزیں تھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا۔ بلوچستان کا علاقہ اور یہ ساتھ جو لگ رہا ہے سارا افغانستان کے ساتھ، یہ سارا خراسان میں شامل تھا۔ اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا تھا افغانستان اور بلوچستان میں سرحد ملتی ہے، اس طرف اشارہ فرما کے کہ جس وقت امام مہدی آئے گے تو یہاں سے لوگ اٹھیں گے، کالی پگڑیوں والے یہاں سے اٹھیں گے، اور وہ پوری دنیا کے اسلام کا نام لے گے، غزوہ ہند ہوگا، اور اس وقت جو ہے کفر کے خلاف بہت بڑی جنگ ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے اس ملک کی طرف تھے، اور قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم رحمہ اللہ تعالیٰ کے خواب میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اور قائد اعظم نے یہ خواب علامہ شبیر احمد عثمانی کو خود بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے متعین کیجئے جگہ کہ یہاں تک قائم کرنا ہے، یہاں تک قائم کرنا ہے، یہ پاکستان کی حد ہوگی، یہ فلاں کی حد ہوگی، یہ سارے کے سارے علاقے متعین کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو نعمت دی دو قومی نظریے کی بنیاد کے اوپر، پھر علماء حق علماء اسلام اپنے نظریے کے بعد، اتنی بڑی شکست کے بعد، اتنی بڑی قربانی کے بعد پھر بھی اپنے موقع پہ ڈٹے رہے۔ دو قومی نظریہ، ایک نظریہ اسلام ہے اور ایک نظریہ یہود و ہنود ہے، دونوں کے اوپر ڈٹے رہے کہ ہم الگ ہیں ہم۔ تو پھر اس طرح کام 19ویں صدی کے تک پہنچا، اور 19ویں صدی کے شروع میں جو لوگ انگریزوں سے گرانٹیں وصول کرنے والے تھے ان کو مربے ملے، ان کو قلعے ملے،
ان کو بہت سی زمینیں ملی، گرانٹیں ملی ان کو. مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں تاریخ میں آج بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کو لوگوں نے تھیلیاں بھر بھر کے ان کو دی، تھیلیاں بھر بھر کے ان کو دی. اور برطانیہ کے غیر مطبوعہ مواد کے اندر آج بھی ان کی لائبریری موجود ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو لڑانے کے لیے احمد رضا خان اس کو پیسے دیے، اس کو اور لوگوں کو پیسے دیے کہ مسلمانوں میں تفرقہ پھیل جائے، تفرقہ پھیل جائے. تو تفرقہ پھیلے گا، اپنی فرقہ واری میں پڑے رہیں گے اور اسلام کو بھول جائے گے، اور جو اس سے سیاسی غلبہ جو ان سے ہے ملک کا بنانا، اس کو بھول جائے گے اس کو. لیکن علماء حق نہیں پیچھے ہٹے، ان کی ہر پہ استعمال ہوتے رہے اور لوگ نکالتے گئے، اسلام کے خلاف بہت سے لوگ نکالے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے 1947 کے اندر یہ فضل فرما دیا، اور قائد اعظم محمد علی جناح کے ذہن میں وہ ساری 200 سال کی قربانیاں موجود تھیں کہ ان کنہوں نے قربانیاں دی ہے، کنہوں کی محنت ہے یہ ساری. ان کے ذہن میں ساری قربانیاں تھیں. جب پاکستان بنا تو انہوں نے کسی کرنل کو نہیں بلایا، کسی MA BA پاس کو نہیں بلایا، کسی وکیل کو نہیں بلایا، سب سے بڑے مولانا جو سے ہے شبیر احمد عثمانی کو بلایا کراچی کے اندر کہ آپ اس ملک کے ایک پرچم کشائی کر کے اپنے ہاتھ سے. قربانیاں آپ کی ہے، محنت آپ کی ہے. اور علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کارگزاری میں لکھتے ہیں کہ قائد اعظم تقریر کیا کرتے تھے، ہم گاؤں میں، پنڈوں میں، بستیوں میں، جگہ جگہ جا کے علماء سے، مسجدوں میں جا کے ہم عہد لیا کرتے تھے اور دو قومی نظریے کے اوپر جو سے ہم ان سے وعدے لیتے تھے اور اسلام کے ہم نعرے لگاتے تھے کہ لے کے رہے گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان. یہ ہمارے نعرے تھے ہمارے اس وقت، اور ہم یہ کام کہنا چاہتے تھے اور ہم یہ کام کرنا چاہتے تھے. ہم یہ کام تو اس لیے شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ سے وہاں پر چل آیا، اور پھر مغربی پاکستان کی طرف جو بنگلہ دیش ہے ڈھاکہ کے اندر مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ ان کو بلایا گیا کہ آپ یہاں پر پرچم لے رہیے، آپ یہاں پہ پرچم لے رہیے. وہاں پر بھی ہے، یہاں پر بھی ہے. قائد اعظم محمد علی جناح 1938 کی بات علامہ اقبال کے پاس بیمار کرسی کے لیے گئے تو اس وقت ہندوستان کے بڑے لوگوں نے کہا کہ آپ یہاں پر کام تو کریں، علماء آپ کے ساتھ نہیں ہے، علماء کو اپنے ساتھ لے کے تب بھی کام بنے گا، اس کے بغیر کام نہیں بنے گا، اس کے بغیر کام نہیں بنے گا. کیونکہ بعض ایسے ٹاؤٹ قسم کے لوگ تھے جو انگریز سے گرانٹیں وصول کر رہے تھے، وہ دو قومی نظریے کی بات نہیں کر رہے تھے. تو اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ ایک جملہ کہا کہ میرے حق میں ایک ایسا عالم بول رہا ہے، میرے حق میں ایک ایسا عالم بول رہا ہے، ایک ایسا عالم میرے گود میں، میرے ہاتھ میں ہے کہ پورے ہندوستان کا علم ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو، اس کا علم ایک پلڑے میں رکھ دو، وہ بھاری ہو جائے گا، وہ بھاری ہو جائے گا. پھر کہا کہ اس کا نام حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی ہے. اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ 2700 کتابوں کا مصنف ہے، اپنے ہاتھ سے لکھنے والا ہے. 2700 کتابیں، ایک دو کی بات نہیں ہے. آج بھی لوگ ان کی کتابیں پڑھ کے فیض یاب ہوتے ہیں، پورے کورس تیار کرتے ہیں اسلامی. تو بہرحال میں کہا اتنا بڑا بندہ میرے ہاتھ کے اندر ہے، وہ میرے حق میں بول رہے ہیں، وہ میرے ہاتھ میں. تو بہرحال جس وقت یہ نظریہ قائم کیا گیا اور اس کے بعد جس وقت پاکستان کو قبول کرنے کی بات آئی تو بہت سے ملکوں نے اس کو قبول کیا اس کو، اور سب سے پہلے جو ان سے تردید کرنے والے لوگ تھے وہ یہودی تھے. وہ یہودی تھے جو 1948 کے اندر جس وقت بنا یہ اسرائیل، تو اسرائیل کو پاکستان نے قبول کیوں نہیں کیا؟ کہ یہود نے اپنی ساری کوشش جمع کر کے پاکستان کو غیر تسلیم کرنے کی کوشش کی تھی. غیر تسلیم، اس کو ہم مانتے نہیں ہیں. کیوں؟ یہود اپنی کتابوں میں پڑھ آیا ہے کہ یہیں سے وہ لشکر اٹھیں گے جو آ کے ان کو تباہ و برباد کرے گا، تباہ و برباد کرے گا، اور ان کے پاس آئیں گے اور وہاں پر درخت بولے گے کہ اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہے اس کی گردن تن سے جدا کر دے. یہ درخت بولے گے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان آج تک موجود ہے. تو میرے محترم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میرے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، نعمت کے اوپر تم اللہ کا شکر ادا کیا کرو. اور ایک انسان کی، میری آپ کی طبیعت ہے، ایک طبیعت ہے، جب کوئی نعمت بڑی مل جاتی ہے نا، بڑی مل جاتی ہے تو جو اس کا مقصد ہوتا ہے ہم اس کے مقصد کو بھول جاتے ہیں. اگر نعمت کوئی بڑی مل جائے نا، جو اس کے مقصد ہوتا ہے اس کو بھول جاتے ہیں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ نے بڑی نعمت کہا، بڑی نعمت کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو مل گئے، اور آج وہ بڑی نعمت ملنے کی وجہ سے لوگ ربیع الاول کے اندر وہ کام کرتے جو مقصد نہیں ہے، جو حضور کے مقاصد تھے وہ مقاصد کو بھول گئے. اس سے پاکستان ایک بہت بڑی نعمت ہے. اتنی بڑی نعمت ملی، نعمت ملنے کے بعد جو نعمت کا مقصد ہے وہ مقصد میں اور آپ کو، مقصد کیا تھا؟ اسلام کی بنیاد پہ ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا، اسلام کے نام پہ. اور آج اسی ملک کی جو ان سے یوم آزادی کے نام کے اوپر لڑکیاں برہنہ ہو کے نہیں پھر رہی. آج
مکس پارٹیاں ہو رہی ہے، یوم آزادی پاکستان ہو رہی ہے، محفل ہو رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے، لڑکیاں کیا لڑکے کیا سارا کچھ اور اب ایک اور رواج آ گیا، لوگ باجے بجا رہے ہیں. بھائی باجے کس چیز کو بجا رہے ہو؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح دو ٹوک الفاظ میں حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند بزار میں لکھی ہے کہ صوتانی ملعونان، اللہ کے نزدیک دو آوازیں بہت ہی لعنت والی ہے، فی دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے اندر لعنت ہے اس کے اوپر، دو آوازوں کے اوپر. ایک فرمایا مزمار عند النعمہ، کہ باجے کی آواز کسی نعمت کے ملنے پر، دوسرے نوحے کی آواز کسی غمی کے ملنے پر. یہ دو آوازیں دنیا اور آخرت میں لعنت والی آوازیں ہیں. اور آج دیکھ لیں ہمارے کیا بچے، آج کیا ہو رہا ہے. آج دیکھ لے جا کے جہاں پر پاکستان کے جھنڈے بیچے جا رہے ہیں، جہاں پر پاکستان کے جو ان سے ہے جھنڈیاں بیچی جا رہی ہے، تو وہاں پر باجے لوگ بجا رہے ہیں، لوگ وہ باجے بجا رہے ہیں لوگ. یہ کیا چیز ہے؟ یہ اسلام کے خلاف ہے. اسلام اس لیے نہیں ہے. اور آپ کو پتا ہوگا 14 اگست والے دن لڑکے جو ان سے ون ویلنگ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی سلنسر نکال کے کوئی پھر رہا ہے، کوئی ہائی وائی کر رہا ہے، کوئی 15-20 اکٹھے ہو گیا ہے، 2-4 گاڑی ساتھ دے رہی ہے، یونیورسٹی روڈ سے دائیں سے بائیں وائیں سے بائیں. یار ان کے سامنے کوئی نظریہ ہی نہیں ہے. یہ کس لیے آوازیں لگا رہے ہیں؟ یہ نعرے کس لیے لگا رہے ہیں؟ کوئی نظریہ بھی ہے، کوئی بنیاد بھی ہے کہ جلوس نکال رہے ہو، جلسہ نکال رہے ہو، ریلی نکال رہے ہو، کیوں نکال رہے ہو؟ کیا مقصد ہے؟ کوئی مقصد ہی نہیں ہے. ہائے وائے بس جہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں. کوئی مل گیا ٹھیک ہے، نہیں مل گیا پھر بھی ٹھیک ہے. یہ سارا ہلہ گلا، یہ چیز اس لیے پاکستان ہی بنا تھا. پاکستان تو اپنے اندر اسلام کو لاگو کرنے کے لیے بنا تھا، اپنے اوپر اسلام کو لاگو کیا جائے اور اللہ کی نعمت جو سی ہے اس کا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بہت بڑی نعمت دی ہے. ان آلات موسیقی سے اپنے آپ کو، اپنی آل اولاد کو دور رکھا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت لاکسر المزامیر، میں تو ان آلات موسیقی کو توڑنے والا بنا کے بھیجا گیا ہوں. میں تو توڑنے والا بنا کے بھیجا گیا ہوں. اور آج میں اور آپ اس چیز کو بجا رہے ہیں، اس چیز کو. تو ان چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعائیں مانگنا اس ملک کے استحکام کے لیے کہ میرے مولا جس مقصد کے لیے ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی تھی، ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی تھی، وہ دریا جو بہتا آ رہا تھا اور اس دریا کا جو سا پانی ہے 6-7 دن تک رنگین ہوتا چلا آ رہا تھا، رنگین بہتا آ رہا تھا، خون ہی خون تھا. سکھوں نے نیزے مار مار کے بندوں کو قتل کر کر کے اس کے اندر پھینکتے گئے تھے، اور یہاں جو دریا آ رہا تھا وہ سارا رنگین تھا. وہ رنگین کیوں بہ رہا تھا اتنے دنوں تک؟ وہ میرے اور آپ کے آباء و اجداد کا خون اسلام کے لیے تھا، باجے بجانے کے لیے نہیں تھا، لڑکے اور لڑکیوں کے اکٹھے ناچ کرنے کے لیے نہیں تھا. وہ صرف اور صرف اسلام کے نام کے اوپر تھا کہ اہل اسلام کے نام پر ملک حاصل کرے اور آزادی کے ساتھ اہل اسلام کے مطابق عمل پیرا ہو، اس لیے تھا. تو میرے محترم یہ قربانیاں، یہ ساری نعمتیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اس لیے ہے. اس لیے ہمیں ان تمام چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے. اور جن لاکھ کے قریب علماء کرام نے اور دوسرے بزرگان دین نے اور ہمارے عام مسلمانوں نے قربانیاں دی، ان کو ذبح کر دیا گیا، ان سب کے لیے ایصال ثواب کا وقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول و منظور فرمائے. علماء کرام چند بیٹھے تھے میٹنگ میں، تو میں نے یہ بات ایک عرض کر دی تھی. میں نے کہا بھائی 14 اگست کو تو آپ بھی جھنڈا لگا لیتے ہیں، یوم آزادی کی بات بھی کرتے ہیں. پاکستان جو سا بنا ہے 26 رمضان تھی اور رات کے وقت 27ویں رات کو، 27ویں رات کو بھی پاکستان کا تذکرہ ہونا چاہیے. جہاں پر شب قدر کی بات کرتے ہو وہاں اس نعمت کی بات بھی کرو. یہ بھی ایک نعمت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا دار لوگ تو جنوری فروری کا نام لے تو نام لے، ٹھیک ہے اپنی جگہ پر. مسلمان اہل اسلام کو جو اسلام کا دم بھرنے والے ہیں، ان کو تو کم سے کم یہ بات اسلامی تاریخ کے مطابق جس تاریخ کو پاکستان بنا ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے. پاکستان کے اندر ایک عالم کے علاوہ کوئی عالم بھی نہیں بولا، کوئی عالم بھی نہیں بولا. اس کا بیان ہر 27ویں شب کو پاکستان کے استحکام کے لیے ہوتا ہے، استحکام کے لیے. وہ مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ العالیہ ہے، اللہ ان کی صحت میں، ان کی زندگی میں، ان کے علم میں برکتیں پیدا فرمائے. 27ویں تاریخ کا کوئی بھی ان کا بیان اٹھا کے سن لیجیے. ان کے بیان کے اندر جہاں پر لیلۃ القدر کے فضائل ہیں، رمضان کے فضائل ہیں، قرآن کے فضائل ہیں، وہاں پر پاکستان کے فضائل ہیں. پاکستان کی عظمت کی بات بھی ہے کہ پاکستان اللہ نے ہمیں 27ویں رات کو دیا. ہمیں قرآن جس طرح 27ویں رات کو اترا ہے، اس طرح یہ نعمت بھی اللہ نے 27ویں رات کو دی ہے. یہ 27ویں رات کو نعمت کا مل جانا یہ ایک بہت بڑی علامت ہے، دلیل ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی اس کے اوپر ثابت آ رہی ہے. اور یہود نے آج تک ہمارے پاکستان کو اس لیے تسلیم نہیں کیا کہ یہودی جانتے ہیں کہ ساری کی ساری پیشن گوئی اس طرف ہے، اللہ کے نبی کے اشارے جو ان سے اس طرف ہے، اشارے اس طرف ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ان میں سے نہیں ہوں لیکن یہ مجھ میں سے ہے، یہ مجھ میں سے ہماری طرف اشارہ فرما کے فرمایا تھا. اس علاقے کے رہنے والے یہ جو سے ہند اور سندھ کے رہنے والے لوگ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں بتلا دی تھی کہ یہاں سے لوگ اٹھیں گے اسلام کے نام پہ، اسلام کے نام پہ.
اور آج آزادانہ طور پہ اسلام کا نام لینے والے 2-3 ملک ہی ہے، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش. اور ہندوستان اور بنگلہ دیش میں پھر دوسروں کا غلبہ ہے. پاکستان میں آزادانہ طور پہ انسان جہاد کی بات کرتا ہے، آزادانہ طور پہ انسان اسلامی احکامات کی بات کرتا ہے، اور یہیں سے وہ لشکر اٹھیں گے. اور جتنے اسلامی ممالک ہیں 57-58، ان میں کوئی آزادانہ طور پہ بات نہیں کر سکتا. لکھی لکھائی تقریریں ہیں. سعودیہ میں چلے جائے، بادشاہت غالب ہے، بادشاہت غالب ہے. کوئی انسان اپنی زبان سے صحیح موقف بیان نہیں کر سکتا، جہاد کی بات نہیں کر سکتا، اہل اسلام کے اتحاد کی بات نہیں کر سکتا. تو میرے محترم، یہ اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے بہت بڑی، اور اس نعمت کی میں اور آپ قدر کر لیں. جب قدر کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت سے صحیح طرح فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے. اب تمام حضرات سے میری التماس ہے کہ وہ 3 دفعہ سورۃ اخلاص اور 1 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھے. جو شہداء پاکستان بنانے کے اندر ہمارے آباء و اجداد اپنی جانیں قربان کر کے ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور اللہ تبارک